کچھ نہ ہونے کے باوجود لوگ سکون کی زندگی گزارتے تھے، لیکن آج سکون کیوں نہیں؟ سب کچھ ہے، سکون نہیں۔ کوئی لاکھوں کے حساب سے کماتا ہے لیکن ایک مہینہ وہ بڑی مشکل سے گزارتا ہے، برکت نہیں، سکون نہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اسی طرح معاشرے میں بے سکونی ہے، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر ہم قرآن اور حدیث کو اٹھائیں تو اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ السلام نے اس کی دو وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو آج کے معاشرے سے ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان، ہر چھوٹا بڑا، ہر جوان بے سکونی کے عالم میں ہے۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی مجلس ہے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد نبی علیہ السلام سے 3 سوال کرتے ہیں۔ تو اب وہ 3 سوال اگر دیکھیں تو ہمارے لیے فائدے کے ہیں۔ ان 3 سوالات کو سامنے رکھ کر اگر ہم صحابہ کرام کا شکر ادا کرنا چاہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو نیکیاں کی ہیں، تو ہم ان کا شکر نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اگر یہاں تک دین اور ایمان، قرآن اور نماز پہنچی ہے تو صرف اور صرف صحابہ کرام کی برکت سے پہنچی ہے اور ان کی قربانیوں سے پہنچی ہے۔ تو ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ سب سے محبوب عمل اللہ کے ہاں وہ نماز ہے جو وقت پر ادا کی جائے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ہر جگہ آواز ہے، بازاروں میں جائیں تو آپ کو سوئی کے برابر جگہ خالی نہیں ملے، بالکل بھرے ہوئے ہیں بازار، ہمارے راستے آباد ہیں، ہماری اسی طرح ہر چیز ہر جگہ ہماری آباد ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک جگہ ایسی ہے جو آج بھی ویران ہے، کنار میں بنی ہوئی جگہ ہوگی، نمازی آپ کو صرف 2 ملیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ نماز اور مسجد ہے جس سے آج کا مسلمان انتہائی دور ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل تمام اعمال میں سے وہ نماز ہے جو وقت پر ادا کی جائے۔ اب دیکھیں وقت پر نماز ادا کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ فرمایا جو شخص 40 دن تک تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ امام اللہ اکبر کہے اور یہ بھی ساتھ شریک ہو جائے، فرمایا کہ یہ شخص منافق نہیں ہے، یہ منافقوں کی لسٹ ہے، اس کا نام خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن آج اگر ہم 2 سے 3 نمازیں تکبیر اللہ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو پھر اپنا فیصلہ ہم خود کر لیں کہ ہمارا شمار کہاں پر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے محبوب عمل وہ نماز ہے جو وقت پر ادا کی ہے۔ اب دیکھیں ہر جگہ آباد ہے لیکن مسجدیں ویران ہیں۔ جب مسجدیں ویران ہیں تو ہمارے گھر، ہماری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیں قرآن پاک کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو قرآن پاک میں ایک ایسے مجرم کا ذکر ہے جس نے صرف اور صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا، ایک سجدہ نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک یعنی ایک وقت مقررہ تک اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو یہاں سے لعنتی ہو کر نکل جا۔ اب وہ ایک بندہ ہے، ایک اللہ کی مخلوق میں سے ایک شخص ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو تخلیق فرمانے کے بعد اللہ نے حکم دیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔
اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتوں، میں جب آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کر لوں، جب میں اس کی شکل و صورت بنا لوں، تو بنانے کے بعد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کا ڈھانچہ تیار کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، ڈھانچہ تیار کرنے کے بعد جب میں اس کے اندر روح، اپنا حکم، اپنا امر ڈال دوں، تو فرمایا کہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سارے کے سارے اس کے سامنے یعنی آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام کا جب ڈھانچہ تیار ہو گیا، اللہ نے اس کے اندر روح پھونک لی، تو فرمایا کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ فرمایا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ اے ابلیس تو اگرچہ جنوں میں سے ہے، فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن میں نے تجھے حکم دیا تھا، ما منعک اذ امرتک، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ کس بات نے تجھے میرا حکم ماننے سے منع کیا؟ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ باقی سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، تو ابلیس کہنے لگا کہ انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ اب دیکھیں بہتر جو اپنے آپ کو بہتر کہتا ہے، فرمایا کہ اس کے اندر تکبر ہے، اور جس شخص کے اندر تکبر ہو تو تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر جس کے اندر موجود ہے، اس کا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ تو اللہ رب العزت دلوں کے راز جانتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے اندر، سینوں کے اندر انسان کیا چھپا رکھتا ہے اللہ تو اس سے بھی واقف ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر شیطان سے کیا پوچھا ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا؟ اب مقصد یہ نہیں کہ اللہ نہیں جانتے تھے، اللہ تو جانتے تھے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جاننے والے ہیں۔ لیکن پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے، یہ سننا چاہتے تھے شیطان کے منہ سے کہ میں نے یہ سجدہ کیوں نہ کیا۔ تو شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ اب پوچھنا سوال یہ بنتا ہے کہ تو آدم سے کیوں بہتر ہے؟ تو شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ میں ہمیشہ بلندی ہوتی ہے، آگ میں پستی نہیں۔ تو شیطان نے کہا خلقتنی من نار، کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور خلقتہ من طین، اور آدم کو تو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی میں تو ہمیشہ پستی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی ہم قدم رکھتے ہیں، زمین کے اوپر تو ہمارے پاؤں کے نیچے مٹی ہی آتی ہے، تو مٹی کی صفت میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ لیکن آج کا انسان اگر اپنے مادے پہ غور کرے جس سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، جس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تو انسان کبھی تکبر نہ کرے۔ لیکن انسان نے اپنے مادہ تخلیق کو انسان بھول چکا ہے، تو اس لیے انسان جب راستے میں چلتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے۔ تو فرمایا انسان تو کیوں اکڑتا ہے؟ تیری اکڑنے کی وجہ سے کیا تو پہاڑوں کو پہنچ جائے گا؟ کیا تو آسمان کو چھو لے گا اپنی اکڑ سے؟ تو انسان ویسے ہی اگر اکڑتا ہے تو فرمایا کہ یہ اکڑنا، یہ تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ من نطفۃ خلق، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک ناپاک پانی کے قطرے سے بنایا ہے۔ وہ ناپاک قطرہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو انسان ویسے ہی ان کو پہننا گوارا نہیں کرتا، نماز تو دور کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو آگ ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے، لہذا میں بہتر ہوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔
تو اللہ رب العزت کے حکم کا جب انکار کیا تو فرمایا کہ جب انکار کیا کہنے لگا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، یا اللہ میں ایک انسان کو، ایک بشر کو کیوں سجدہ کروں جس کو تو نے ایک مٹی سے، گارے سے پیدا کیا ہے، لہذا میں سجدہ نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاخرج فإنک رجیم، کہ شیطان نکل جا، تو ہمیشہ کے لیے لعنتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر ہم اس قصے کو سامنے رکھیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر شیطان کو لعنتی بنا کر جنت سے نکالے جانے تک جتنا بھی معاملہ ہوا تو صرف ایک سجدے پہ ہوا کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا گیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سزا تیری ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر لعنت برستی رہے گی۔ اب شیطان ایک سجدے کا انکار کرتا ہے، آدم کو وہ بھی تعظیمی سجدہ ہے، عبادت کا سجدہ نہیں، لیکن جب انکار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ نکل جا یہاں سے، تو ہمیشہ کے لیے ملعون ہے، لعنتی ہے، مردود ہے۔ اب ایک سجدہ نہ کرنے سے شیطان ہمیشہ کے لیے لعنتی اور مردود ٹھہرا، تو آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے نام کے ساتھ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، بڑا فخر محسوس کرتا ہے، لیکن دن میں وہ 70 سجدے نہیں کرتا، 70 سجدے نہ کر کے وہ پھر بھی چاہتا ہے مجھے سکون ملے، مجھے سکون کی نیند آ جائے، مجھے گھر میں سکون محسوس ہو، اولاد کی طرف سے سکون ملے، اسی طرح گھر والوں کی طرف سے سکون ملے، تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ شیطان ایک سجدے کا انکار کرتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں انسان بہانے بناتا ہے، راستے سے جاتے ہوئے اگر آپ کہیں کہ بھائی نماز کا ٹائم ہے، اذان ہو چکی ہے، تو آپ سے کہے گا میرے کپڑے خراب ہیں، میرا بڑا کام ہے، لیکن فرمایا جب قیامت کا میدان محشر لگا ہوگا، میدان محشر میں اللہ رب العزت کے سامنے جب تمام مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک آنے والی ساری انسانیت کھڑی ہوگی، تو ذرا سوچیں کیا منظر ہوگا کہ جہاں پر باپ بھی کھڑا ہے، سامنے بیٹا بھی کھڑا ہے، استاد بھی کھڑا ہے، شاگرد بھی کھڑا ہے، دنیا میں جس کا ادب کیا جاتا تھا وہ بھی کھڑا ہے، ادب کرنے والا بھی کھڑا ہے، سفید ریش بھی کھڑا ہے اور جوان بھی کھڑا ہے، تو ذرا سوچیں کیا منظر ہوگا۔ دنیا میں تو ہم چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں، بیٹے ہمیں پھر بھی ادب سے پکارتے ہیں، دنیا میں ہم چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں، معاشرے والے ہمیں سفید ریش سمجھ کر، سفید داڑھی والا سمجھ کر، بزرگ سمجھ کر ہمیں راستہ دے دیتے ہیں، ہمیں بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیتے ہیں، ہمیں اچھے القاب سے پکارتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں میدان محشر ہوگا جہاں پر سورج سر کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ذرا خیال میں جائیں، جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سر پہ ہوگا اور سب لوگ کھڑے ہوں گے۔ دنیا میں تو گناہ چھپ کے کیا جا سکتا ہے، لیکن آخرت میں جب سب کے سامنے یہ ویڈیو چلائی جائے گی، گناہ دکھائے جائیں گے، باپ کا گناہ سامنے آئے گا، تو ذرا سوچیں اولاد شرم کے مارے سر نیچے کرے گا کہ دنیا میں تو ہم والد کا ادب و احترام کرتے تھے، ہمیں کیا معلوم ہمارا والد کس گناہ میں ملوث تھا، ہمارا فلاں بزرگ کس گناہ میں ملوث تھا، ہمارا فلاں بیٹا اس گناہ میں ملوث تھا۔ لیکن میدان محشر جب لگا ہوگا تو انسان سے جب سوال و جواب ہوں گے تو قرآن کہتا ہے کہ انسان دل میں خیال کرے گا کہ اب اللہ رب العزت اگر یہ سوال کریں گے تو دنیا کی طرح میں بہانہ بنا لوں کہ دنیا میں اگر کسی نے کہا نماز کا ٹائم ہے، مجلس سے 2 بندے اٹھ کر نماز کو آتے ہیں، باقی 10 کہہ دیتے ہیں ہمارے کپڑے خراب ہیں، ہمارا فلاں کام ہے، لیکن جب آخرت میں میدان محشر لگا ہوگا، ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا، مشکل میں ہوگا، انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا، لیکن فرمایا کہ انسان دل میں خیال کرے گا کہ میں نے فلاں بہانہ بنانا ہے،
اللہ رب العزت تو علیم بذات الصدور ہے. فرمایا جب انسان بہانے کا سوچے گا تو سورہ یاسین کہتی الیوم نختم علی افواہہم. جب انسان سوچے گا میں نے بہانہ بنانا ہے تو اللہ اس کے منہ پر اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے. جب مہر لگے گی فرمایا یہ زبان پھر بات نہیں کر سکے گا. زبان سے انسان بہانے نہیں بنا سکے گا. اپنے چھٹکارے کے لیے کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا. فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. یہ ہاتھ جن سے ہم کسی غیر کی چیز کو اٹھا لیتے ہیں, کسی غیر کی طرف ہم غلط اشارہ کر لیتے ہیں, یہ ہاتھ جن کو ہم دنیا میں کسی کی عزت پہ ڈال دیتے ہیں, اس کے ذریعے ہم کسی کی عزت لوٹ لیتے ہیں. فرمایا کہ وتکلمنا ایدیہم, یہ ہاتھ بولیں گے کہ مولا کریم دنیا میں اس نے فلاں وقت فلاں رات میں اندھیرے کے اندر فلاں شخص کے گھر میں فلاں چیز کو اس سے میرے ذریعے سے اٹھایا تھا. جب یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ میں نے اس ہاتھوں سے کون سے ایسے کام کیے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ کام میرے خلاف گواہی دیں گے ہاتھ یا میرے حق میں گواہی دیں گے. ہر انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے. فرمایا وتکلمنا ایدیہم, انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے یا اللہ دنیا میں یہ گناہ کرتا رہا ہے. اسی طرح فرمایا وتشہد ارجلہم, انسان کے پاؤں بھی گواہی دیں یا اللہ دنیا میں یہ فلاں راستے سے چل کر میرے ساتھ جایا کرتا تھا اور اس گناہ کی نیت سے جایا کرتا تھا, فلاں جگہ یہ گیا تھا میرے ساتھ چل کے. تو ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ جب ہمارے خلاف ہمارے ہی اعضاء, ہمارا ہی جسم, ہمارے ہی ہاتھ, ہمارے ہی پاؤں, اب ہم سوچیں گے تو قرآن میں تو دو چیزوں کا ذکر ہے, ہاتھ کا ذکر ہے اور پاؤں کا ہے, باقی جسم تو بچ جائے گا. لیکن جس جماعت کو بلایا جاتا ہے تو جماعت کے امیر کا نام لیا جاتا ہے, باقی جماعت والوں کا نام نہیں لیا جاتا, کیونکہ امیر اپنے سب کو جانتا ہے. اسی طرح جسم کے اندر جو امیر اعضاء ہے, جو جسم کے اندر اہمیت رکھنے والے اعضاء ہیں وہ ہاتھ اور پاؤں ہیں. جب ان کا ذکر ہو گیا باقی خود بخود اس کے نیچے آ گئے. تو ہمارے خلاف ہماری آنکھیں بھی گواہی دیں گی, یہاں تک کہ فرمایا یہ ہماری کھال چمڑا بھی ہمارے خلاف گواہی دے. جب گواہی دے گا تو گواہی دینے کے بعد اللہ رب العزت زبان سے مور کو ہٹا لیں گے. تو جب مور ہٹے گی تو انسان دنیا والا معاملہ شروع کر دے گا. پھر بولے گا, اپنے اعضاء سے کہے گا وقالوا لجلودہم لم شہدتم علیہ, کہے گا اپنے اعضاء سے, اپنی کھال سے کہے گا, اپنے جسم سے کہے گا لم شہدتم علیہ, تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی. ہاتھ سے کہے گا میرے خلاف گواہی کیوں دی, دنیا میں اگر میں نے چوری کی ہے تو تیری خاطر کی ہے. پیٹ سے کہے گا میرے خلاف گواہی کیوں دی, تو میں نے تو دنیا میں اگر کسی کی چیز چرائی تھی, کسی کا حلال حرام کی پہچان کے بغیر کوئی چیز گھر لایا تھا تو تیری خاطر لایا تھا. لیکن آگے سے اعضاء کیا کہیں گے, فرمایا اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اعضاء کہیں گے, ہاتھ پاؤں انسان کا جسم کہے گا کہ انسان ہم سے شکوہ نہ کر, اگر ہم نے گواہی دی ہے تو کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, ہمیں تو بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے, اس ذات نے دی ہے انطق کل شیء, جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے. اگر انسان کو دنیا میں بولنے کی طاقت ملی ہے زبان کے ذریعے تو اللہ نے دی ہے. تو اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, ہمیں تو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ شیطان اگر مردود اور لعنتی ٹھہرا ہے صرف ایک سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے, ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے, وہ سجدہ بھی تعظیمی ہے, عبادت کا سجدہ نہیں ہے. لیکن انسان آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو دن میں فرمایا کہ 70 سجدے چھوڑتا ہے, 70 سجدے چھوڑ دیتا ہے. فرمایا جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کا ایمان کے دائرے ایمان کے اندر, دائرے اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں. جب کوئی جگہ نہیں تو پھر صرف نام کے مسلمان رہنا کافی نہیں ہے. تو فرمایا انسان کی زندگی میں جو بے سکونی ہے
اگر شیطان ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے آج تک بے سکون ہے تو مسلمان 70 سجدے نہ کرنے کی وجہ سے کیسے رحمت کا امیدوار بیٹھا ہے کہ اللہ رب العزت میرے گھر میں بھی سکون لائیں گے، میرے معاشرے میں بھی سکون ہوگا، میری اولاد کی طرف سے مجھے سکون ملے گا؟ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری بے سکونی، ہمارے گھروں کے اندر افراتفری کا عالم، یہ صرف نماز چھوڑنے کی وجہ سے، نماز میں سستی کی وجہ سے۔ اب دیکھیں سورہ معارج کے اندر آتا ہے کہ جب میدان محشر ہوگا تو میدان محشر کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، ایک خاص تجلی نازل کی جائے گی، اور اس تجلی کو دیکھ کر فرمایا کہ سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ سارے لوگ جب سجدے میں گریں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اس تجلی کو دیکھ کر بھی، سورہ قلم ہے، فرمایا اس تجلی کو دیکھ کر بھی وہ سجدے میں نہیں گر سکیں گے۔ فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب وہ خاص قسم کی تجلی آئی ہے، لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، ویدعون الی السجود، سجدے کی طرف، تو سارے لوگ جب دیکھیں گے اس تجلی کو دیکھ کر فرمایا سارے کے سارے سجدے میں گریں گے، لیکن بعض ایسے ہوں گے فرمایا فلا یستطیعون، وہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو سجدہ نہ کرنے کے بعد فرمایا کہ جب سب انسان سجدے میں ہو اور جو سجدہ نہ کر سکے کھڑے ہو، ان کی کمر تختے کی طرح ہو، جھک نہ سکے، تو فرمایا خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ ذلت کی وجہ سے، رسوائی کی وجہ سے ان کی آنکھیں زمین کی طرف ہوں گی، سر اٹھا کر نہیں دیکھ سکیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کے اندر ان کو جب سجدے کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ سجدے اور نماز کے لیے نہیں آیا کرتے تھے۔ جب مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی، اللہ اکبر کی صدا جب یہ سنتا تھا، کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہے، اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہے، اسی طرح کہنے والا کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ، آئے نماز کی طرف، سجدے کی طرف آئے۔ لیکن دنیا میں یہ آواز سن کر دن میں 5 مرتبہ یہ آواز سنتا تھا حی علی الصلاۃ، لیکن گھر میں گرم بسترے سے، گرم کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ تو فرمایا ایسا انسان جب قیامت کے میدان میں ہوگا، میدان محشر میں ہوگا، اس تجلی کو دیکھ کر فرمایا فلا یستطیعون، یہ سجدے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ ہر انسان غور اور فکر کرے، سوچے، ذرا سا اپنا محاسبہ کرے کہ میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں۔ کل اگر میدان محشر میں یہ اعلان ہو چکا، اللہ کی طرف سے یہ تجلی آ گئی، سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے، اگر میں سجدہ نہ کر سکا، اگر میں سجدہ نہ کر سکا تو ہر انسان سمجھتا ہے ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم سجدہ کر لیں گے یا نہیں وہاں پر۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر اپنی رسوائی کا اندازہ یہیں سے ہم لگا لیں کہ ہم کتنے رسوا ہوں گے وہاں پر۔ میں پہلے عرض کر چکا، استاد اور شاگرد دونوں کھڑے ہوں گے، باپ اور اولاد دونوں کھڑی ہوں گی، ماں اور بیٹیاں سب کھڑی ہوں گی۔ ان کے سامنے اگر بیٹی سجدے میں جھک جائے، ماں جھک نہ سکے، تو ماں کی رسوائی اور ذلت کا اندازہ ہم یہیں سے کر لیں۔ باپ سجدہ نہ کر سکے اور اسی طرح بیٹا نہ کر سکے تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ باپ بیٹوں کے سامنے اگر رسوا ہو جائے تو دنیا میں اس سے بڑی رسوائی کوئی نہیں۔ آخرت کی رسوائی جس کو نصیب ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، آخرت میں عزت جس کو مل گئی وہ بھی ہمیشہ کی ہوگی۔ اب دیکھیں نماز چھوڑنا کوئی عام یا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، نماز چھوڑنا انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، آخری حدیث موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، جلیل القدر اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت سے کئی مرتبہ شرف کلام یعنی بات کرنے کا شرف انہیں نصیب ہوا ہے، عام پیغمبر نہیں۔ فرمایا ان کا دور چل رہا ہے، ایک عورت چل کے آتی ہے، ایک عورت آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آنے کے بعد عرض کرتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر دعا کریں کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے،
اللہ رب العزت وہ گناہ معاف کر لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سا ایسا گناہ ہوا ہے کہ جس کی معافی کے لیے میں دعا کروں، آپ وہ گناہ مجھے بتا دیں۔ تو حدیث لکھتی ہے کہ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر مجھ سے بدکاری ہو گئی تھی، بدکاری کی وجہ سے میرا بچہ پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے پہلا گناہ یہ ہوا کہ میں نے بدکاری کی، دوسرا گناہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ دو گناہ میں نے کیے ہیں، اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے معاف کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر اللہ کے پیغمبر ہیں، انتہائی سخت پیغمبر گزرے ہیں۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام غصے سے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ جب چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تو اس عورت سے کہا کہ میری مجلس سے نکل، تو اتنے بڑے گناہ کر کے آئی ہے اور میری مجلس میں آئی، لہذا نکل جا، میں تیرے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو اپنی محفل سے نکال دیا تو جب وہ عورت جانے لگی، پہلے سے مایوس تھی کہ گناہ مجھ سے بڑے ہو گئے دو، اور پہلے پھر امید تھی کہ اللہ کا پیغمبر دعا کر لے گا، لیکن اس پیغمبر نے بھی اپنی مجلس سے نکال دیا۔ تو عورت سوچنے پر مجبور ہے کہ اب میرا ٹھکانہ کون سا ہے۔ لیکن جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے باہر نکلتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امین نازل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب فرشتہ آسمان سے اترتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں اترتا۔ سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، فرشتہ جب آسمانوں سے اترتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے زمین پہ آتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے سلام و جواب ہوتا ہے۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں کیا آپ کے نزدیک بدکاری کرنا بڑا گناہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بڑا گناہ ہے بھی بڑا گناہ، لیکن فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں کیا قتل کرنا بڑا گناہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بڑا گناہ ہے، لیکن جبریل امین نے فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں کہ بدکاری کرنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ میں آپ کو نہ بتاؤں گا۔ اب دیکھیں بتانے والے اللہ رب العزت کی ذات ہے، پیغام بھیجنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اب جو گناہ اللہ بتائیں گے اس سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے زنا بدکاری بڑا گناہ ہے، قتل بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیں جب نبی علیہ السلام معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تو وہاں پر کیا دیکھتے ایک عورت ہے جس کی آواز فرمایا گدھے کی سی ہے، جہنم کے ایک طبقے میں پڑی ہے، آواز نکالتی ہے تو گدھے کی سی آواز نکلتی ہے، اور اپنے پیٹ کے اندر کا جو آنتیں وغیرہ ہیں فرمایا کہ اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے چیخیں مارتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل بتا یہ عورت کون سی ہے؟ فرمایا یہ بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے جس نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ اب دیکھیں بلی چھوٹا سا ایک اللہ کی مخلوق ہے لیکن پال رکھی تھی، رکھنے کے بعد جب بلی نے اس عورت کا کوئی نقصان کیا تو فرماتے ہیں نقصان کرنے کے بعد بلی کو اس عورت نے باندھ لیا، باندھنے کے بعد جب وہ بھوک پیاس سے چلانے لگی تو چلاتے چلاتے فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس عورت نے ایک پتھر مارا اور اس بلی کا پیٹ پھاڑ دیا، بلی اس زخم کی وجہ سے مر گئی۔ فرمایا کہ 70 سال گزر چکے ہیں، اس بلی کی قتل کی وجہ سے یہ سزا آج تک بھگت رہی ہے اور وہ سزا ختم نہیں ہوئی۔ اب ایک بلی کی قتل کی وجہ سے 70 سال جہنم میں اس حالت میں رہی کہ اس کی آواز گدھے کی سی ہو گئی۔ تو ذرا سوچیں ایک انسان کا قتل کتنا بڑا ہے، ایک انسان کی قتل پہ کتنی سزا ملنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو نکالا، جبریل امین آ گئے اور عرض کیا ٹھیک ہے بدکاری بڑا گناہ ہے، قتل بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر
پیغمبر ان دونوں سے بڑا گناہ اگر میں بتاؤں تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنا ہے، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنا، فرمایا یہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے اور اسی طرح قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو آج اگر ہمارے معاشرے میں بے سکونی ہے تو بے سکونی کا واحد وجہ واحد سبب فرمایا کہ نماز سے دوری ہے، اور دوسری فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ مختصر یہ کہ فرمایا کہ جب انسان قیامت کے میدان میں جائے گا ایک شخص ایسا آئے گا جو آنکھوں سے اندھا ہوگا، فرمایا جب آنکھوں سے اندھا ہوگا تو اللہ رب العزت سے عرض کرے گا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ جب اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو یہ شخص کہے گا یا رب میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، مجھے تو نظر آتا تھا، میں ہر حال میں دیکھنے والا تھا، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ تو نے دنیا میں ومن اعرض عن ذکری، تو نے میرے ذکر سے میرے قرآن سے اعراض کیا تھا، قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی، قرآن کو سمجھا نہیں تھا، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری تھی، فرمایا فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ تو قرآن سے دوری رکھنے کی دو سزائیں ہیں، پہلی سزا فرمایا ونحشره ضنکا، فرمایا دنیا کے اندر اللہ فرماتے ہیں فإن له معیشۃ ضنکا، جو قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کی معیشت کو، اس کے کاروبار کو، اس کے دنیاوی معاملات کو تنگ کر دیتا ہوں، دنیا میں وہ بے سکونی کی زندگی گزارے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا قرآن سے دوری رکھنے والا قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب یہ دو چیزیں جو ہماری زندگی میں بے سکونی لا رہی ہیں، ایک نماز سے دوری اور دوسرا قرآن سے دوری۔ تو اگر ہم نماز کو بھی دل سے لگا لیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دیں، قرآن کو بھی سینے سے لگا لیں، پڑھنا شروع کر لیں، سیکھنا شروع کر لیں، سکھانا شروع کر لیں، تو ہماری زندگی سے بے سکونی ختم ہو سکتی ہے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔